صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ نبی الہدی وأولیاء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا من فضل ربي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نهيت والاحترام إلى طريقة الشيخ صلى الله عليه وسلم أو خليفة الناس طلب الصفحة صوفي المسلمين دامت الأرملاني اور دیگر مشاشی نظام علماء کرام مہمانان گرامی قدر ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبارگاہ عالیہ مقدس نظران حمد و ثنا خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے اس کی خصوصی مہربانی ہے اس لیے ہم سب کو اپنی پیاری محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے پر عظیم احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا حضرات محترم آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سالانہ اجتماع ہے سالانہ پروگرام ہے جس میں ہم سب شریک ہیں
اللہ تعالیٰ آج اس خوبصورت پروگرام کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ایسی خوبصورت تقریبات کا کرنا اور ایسی تقریبات میں شریک ہونا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہی حکم ہے کہ ایسی محفلوں میں شرکت کریں، نیک بندوں کے ساتھ رشتہ محبت جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنی نسبت و ارادت کو مضبوط بنائیں۔ نیک بندے جو ہیں، جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کی صحبت میں تمہارا آنا جانا رہے، ان کی بارگاہ میں تمہارا آنا جانا رہے، ملاقات رہے، ان کی زیارت، ان کا دیدار، ان کے پھر ملفوظات و ارشادات سننا۔ اگر یہ سلسلہ آپ کو جاری رہا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے، اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی ہمیں معیت میسر ہوگی، ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں اپنی امتیوں کو خوشخبری بھی دی ہے اور ساتھ ضمانت بھی دی ہے۔ یقیناً اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ المرء مع من احب الیہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو خوبصورت خوشخبری دی ہے۔ کیا بولیے؟ خوبصورت خوشخبری دی ہے اور ساتھ ضمانت بھی دی ہے، اور اس سے بڑی ضمانت اور اس سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو زبان نبوت سے اپنی امتیوں کو دی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امتیوں، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اور آج کے اس پروگرام میں، ویسے تو ہر سال کو یہ پروگرام ہوتا رہا ہے، اور میرے خیال میں غالباً تیسری بار میری حاضری ہے، میری خوش نصیبی ہے، تو آج میرے خیال میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ اب دنیا میں بے شمار ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر اگر آج ہم فیصلہ کر لیں تو کمال نہیں۔ چلو میں آگے خطاب نہ بھی کروں، تقریر نہ بھی کروں، ہر سال میں 2-3 گھنٹے خطاب کر جاتا ہوں، لیکن اس سال میرا ارادہ ہے کہ ہم آج کی گفتگو کا جو موضوع وہ فیصلے پہ رکھیں۔ کیا فیصلے پہ رکھیں کہ آج ہم نے یہاں سے فیصلہ کیا کر کے اٹھنا ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فیصلے کے لیے اپنی طرف سے ضمانت دے دی ہے۔ سبحان اللہ! کیا اپنی طرف سے ضمانت دے دی ہے؟ ضمانت کیا ہے کہ دنیا میں، اب یہ ایک اور بات میں آپ سے تبادلہ خیال کرتا ہوں کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سچ ہے، برحق ہے، اور جو سرکار فرما رہے ہیں وہی رب فرما رہا ہے۔ رب خود فرما رہا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بولنا حقیقت میں وحی خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا؟ وہ تو میرا آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اب یہ بڑی طویل حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے، تشریح درکار ہے، لیکن میں مختصر مثال کے طور پہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں
کہ جب بندہ عبادت و ریاضت کرتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ چلا جاتا ہے یا اس عہدہ پر جاتا ہے یا اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ منزل ملتی ہے، جب یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کس کو؟ بندے کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کو۔ جب یہ مقام و مرتبہ، جب یہ فضیلت، جب یہ عہدہ، جب یہ گریڈ ملتا ہے کس کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کو، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ رب کا ہو جاتا ہے اور رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصی بات فرمائی ہے، اور میری باتیں مشکل تو نہیں آ گئی، یاد رہیں گے آپ کو؟ تو جو پچھلے سال یا اس پچھلے سال میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو یاد ہوگی میرے خیال میں کہ نہیں؟ اصل میں عرس کا منانا کمال نہیں ہے، لوگوں کو جمع کرنا کمال نہیں ہے، اصل میں کمال یہ ہے کہ پیغام دیا جائے۔ کیا جتنی مجھ سے قبل تقریب ہو چکی ہے وہ بھی آپ کے لیے پیغام تھا، لیکن میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کو میں کھڑا ہو کے نا جتنی نعتیں ہوئی وہ ساری سنا دوں، میرے خیال مشکل ہو جائے کہ نہیں؟ ویسے تو کفیت بدلتی ہے نا جب نعت خوانی ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، بندے کی کفیت بدلتی ہے، روحانیت ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد نہیں رہتی کہ رہتی ہے، یاد نہیں رہتی۔ لیکن میں ایک بات کی ہے، میں ایک ضرور بات کی ہے، مشائخ اعظام کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں، اہل علم کی موجودگی میں، مجمع میں بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے تجربے کار بیٹھے ہوں گے، ایک میں نے بات ضرور کی ہے کہ جب یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا اس میں انسان کی کفیت بدلتی ہے، نہیں بدلتی؟ روحانیت ہوتی ہے، ہاں ہوتی اس کے لیے جو توجہ کرتا ہے، جس کی توجہ نہیں ہے نا اسے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور ہر چیز توجہ سے کیا؟ اب اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آپ کون ہیں؟ یہ اصل میں سلسلہ بہت وسیع ہے، میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آپ کون ہیں؟ عرض کیا؟ آقا میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عائشہ کون ہوتی ہے؟ آپ پریشان ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ میرا آقا اس طرح سے ہو کہ یہ رفیقہ حیات ہے، آپ کی بیوی محبوبہ بیوی اور ام المومنین، ہم سب کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ عائشہ۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ادب کی بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ کون ہوتی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ یا میں اس پر نہ کبھی گفتگو شروع کروں گا، لیکن صرف آج میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ اہل علم کافی بیٹھے ہوں گے، وہ سارے اس کی جو جانتے ہیں، یہ صرف آج مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، لیکن میں اس پہ گفتگو انشاءاللہ کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ آج صرف مثال دینی ہے، وہ فیصلے کی مناسبت سے، وہ روحانیت کی مناسبت سے، جو میں جملہ کا میں تو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس جواب نہیں رہا، کیا جواب دیتا؟ کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ ڈر کرنا کمرے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا قریبی رشتہ اور محبوبہ بھی لیکن آپ خوف اور ڈر کی وجہ سے نا یعنی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھی رہی۔ چند لمحوں کے بعد میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔
آپ نا آہستہ سے بولی لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سنو پڑھو ساری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ آپ نہ اٹھی نہیں. فرمایا عائشہ آؤ ادھر. آپ آہستہ آہستہ اٹھی، آپ آئیں، لیکن سکتہ تاریہ تھا. وہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ جانتی تھی نا کہ یہ کون شخصیت ہے. ہاں خامد بیوی کا رشتہ ہے، لیکن یہ عائشہ کو بھی پتہ ہے کیونکہ محدثہ بھی تھی، کیا بہت اہل علم تھی، مفتیہ تھی. جو مسئلہ صحابہ کرام کے ہاں اڑ جاتا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حل ہو جاتا. سبحان اللہ، اتنا علم تھا. اور روایات کرنے میں 1,24,000 صحابہ کرام ہوئے، جن میں سے 10,000 صحابہ کرام سے ایک بھی حدیث روایت نہیں. 10,000 صحابہ سے ایک بھی حدیث روایت نہیں ہے. اور 1,14,000 میں سے جو ہائی لیول پہ جو روایات میں جن کا نمبر وہ 4 ہے، اور دوسرا درجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو روایت کرنے میں دوسرا درجہ کن کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا. نبی پاک کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے، اور ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے، ناز ہے، یقیناً ناز ہے کہ ہم سب کی ماں میرے آقا علیہ السلام کی رفیق حیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ آپ صحابہ کرام کی استاد بھی تھی. سبحان اللہ. اب آپ ڈر گئی، خوف کھا گئی اور کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی. تو جب آقا علیہ السلام نے بلایا عائشہ کدھر ہو رضی اللہ تعالی، آقا میں ادھر ہوں. فرمایا ادھر آؤ. آپ آہستہ آہستہ اٹھی. آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ ادھر تو بیٹھی. کیا فرمایا؟ آپ ادھر تو بیٹھی. اس طرح کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ تو میں نے اپنا نام بتایا. پھر آپ نے نام کے بارے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو میں نے اپنے بجان کا نام بتایا. تو آپ نے میرے بجان کے بارے میں کہہ دیا وہ کون ہے؟ آقا میں تو ڈر گئی، میں تو کونے میں بیٹھی. اب ایک جملہ سن لیں بڑا خوبصورت ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے. اور یہ بھی بات سن لیں، اہل علم تشریف فرما ہے، مشایخ علماء ہیں، اور آپ بھی سارے سن لیں کہ جو جملہ زبان نبوت سے نکلنے لگا ہے نا، یہ فیض وجود نبوت سے، کیا یہ فیض، یہ روحانیت، یہ علم، یہ وجود جس میں نبوت سے چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، قیامت تک جاری رہے گا. سبحان اللہ. اب وہ کن کے پاس ہے اس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. کچھ جملہ اگر آگے زبان تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کن کے پاس ہے. آقا علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ چھپ کے کیوں بیٹھی؟ آپ نے وہ ساری گفتگو سنائی. تو آقا علیہ السلام بڑا خاص جملہ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کبھی یہ ہمارے اوپر یہ کفیت جاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کبھی ہمارے اوپر یہ کفیت جاری ہو جاتی ہے. ہماری یہ کفیت، یہ نبی علیہ السلام تمام نبیوں کے نبی فرما رہے ہیں، رب کے محبوب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرما رہے ہیں کبھی کبھی ہماری کفیت ہوتی ہے. کیا کفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے اور رب کے درمیان کوئی چیز نظر آتی نہیں. سبحان اللہ. زندہ باد. یہ کفیت ہمارے اوپر کبھی کبھی طاری ہوتی ہے
اور ہمارے اور رب کے درمیان کوئی چیز کوئی چیز حائل ہوتی نہیں، کوئی چیز، بس ہمیں رب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، رب کی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ کبھی کبھار کفیت ہوتی ہے، تو جب یہ کفیت ہوتی ہے تو رب کے علاوہ وہ کسی کی بات کرتے ہی نہیں، پھر رب کی کیا رب کا وہ پتہ بتاتے ہیں۔ تو یہ فیض نبوت میرے آقا علیہ السلام کی امت میں صحابہ تابعین تبع تابعین اور اولیاء کرام کی صورت میں دوستو قصور کرنے والوں یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا، لیکن کن کے یہاں ہے جن کا چلنا بھی دیکھو تو نبی جیسا ہو، جن کا دیکھنا بھی ہو تو نبی جیسا ہوگا، جن کا لین دین نبی جیسا ہوگا، شادی خمی نبی جیسی ہوگی، ان کی ساری زندگی، ساری سیرت، سارا کردار آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کے قریب جو جاتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، کیا جو ان کے قریب جاتا ہے وہ کبھی خالی۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر اللہ کا ولی نظر انداز کر دے تو ایک علیحدہ بات ہے، بات سمجھتے ہو نا، کہ اگر اللہ کا ولی نظر انداز کر دے، نہ بتائے، نہ کچھ کہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ولیت کے عہدہ پر جو شخصیت یا جو رب کا بندہ میرا آقا علیہ السلام امتی جو ولیت کے عہدہ پر فائز ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہو وہ ہر مرید پر نظر رکھتا ہے۔ اور ہمارا آگے بھی عقیدہ سنیں کہ فقط وہ مرید پہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ مرید کا جو خیال ہوتا ہے، جو دل میں اٹھنے والے خیال ہوتے ہیں، ذاتی طاقت سے نہیں، رب کی دی ہوئی طاقت، نبی کی اداؤں کی برکت سے وہ دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہو اپنے ہر مرید کے دل دماغ میں اٹھنے والے خیالوں پر بھی نظر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں نے کی، پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی، ایک بات ہے کہ وہ نظر انداز کر دیں، حضرت صاحب وہ نظر انداز کر دیں، وہ علیحدہ ہے، نہ بتائیں تو وہ علیحدہ ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کو اتنا علم دیا ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بات مغالطے میں نہ رہ جائے، رب کے علاوہ کسی کے پاس ذاتی طاقت نہیں، تاکہ مسلک اہل سنت کے لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھوس ہو جائے۔ رب کے علاوہ کسی کے پاس ذاتی طاقت، ذاتی قوت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ باقی جس کے پاس ہے وہ رب کی عطا ہے، وہ رب کی، تو جس پر رب عطا کر دیتا ہے پھر اس کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں، پھر اس کا مقام و مرتبہ وہ رب بھی جانتا ہے وہ کتنا ہے۔ اب یہاں میں بڑی خوبصورت مثال دینا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا، میں نے بار بار آج یہ لفظ دہرانا ہے مشائخ و علماء کی موجودگی میں کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ قیامت کو اٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ حضرت صاحب جی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا جی؟ حضرت صاحب آپ بھی تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ ویسے ادھر ہی ہے نا؟ چلو اللہ کو سلام رکھیں۔ سالانہ پروگرام ہو رہا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی دو ہاتھ کر کے جاؤں، نہیں تو میں وہ دو ہاتھ کرنے رہن پڑ رہا، میں تو لاہور سے آیا ہوں اور کر کے جاتا ہوں، کیونکہ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کسی چیز کی قدر 3 بار ہوئی نہیں، 3 بار نہیں، جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ وہ چیز ہے، وہ شے ہے، جتنی قیمتی ہے اس کی قدر زندگی میں 3 بار نہیں۔ کتنی بار ہوئی ہے؟ صرف 2 بار۔ پوچھا کب؟ فرمایا آنے سے پہلے، جانے کے بعد۔ فیصلہ تو کریں گے نا، آنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں تڑپ، اشتیاق، لگن، جذبہ، یہ کیسے کہتے ہیں؟ مثلا اگر خلیفہ صاحب ماشاءاللہ مبارک ہے، میں تو مبارک دینی سی خوش نصیب ہے کہ یہ جبہ مل جائے کہ نہیں، یہ بھی کمال ہے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں یہ بہت بڑی نشانی ہے،
علامت ہے. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ چیز مل جائے تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء, رب کی مرضی ہے جس سے چاہے اپنی بارگاہ میں پسند فرمائے. میں حضرت صاحب کبھی کبھار نہ سوچتا ہوں کہ بندہ بازار جاتا ہے نا, بازار پورا پھرتا ہے اور بڑی بڑی دکانوں پہ جاتا ہے. بیوی بچے جو ہے نا وہ بڑے اشتیاق محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں, کپڑے آ رہے ہیں, جوتے آ رہے ہیں. کہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ عورتیں نہیں جاتی, جو مرد لے آئے وہ نہیں قبول ہے. ایسا جی گھروں کے ایسے ماحول بنے ہوئے ہیں. تو لیکن وہ ناپ یا وہ پوچھ رہتے رنگ کیا ہونا چاہیے, کتنا ناپ ہے جی, وہ دھاگے کے ساتھ لے جاتے ہیں, ایسے لے جاتے ہیں. تو گھر میں رفیقہ حیات جو گورنمنٹ ہے, وزیر اعظم, وہ بھی ذوق میں ہے, انتظار میں ہے, اور بچے بھی چلو کوئی شاید آنے والی ہے. وہ شام کو گھر آئے کچھ بھی نہیں آیا. کیا شام ہو گئی تو شام کے بعد دکانیں تو کھلی نہیں, اب اگلے دن کی امید ہوگی نا, لیکن دل تو ٹوٹ جائے گا نا. تو بیوی بچے پوچھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں لائے, تو بڑا چھوٹا سا جواب وہ خوبصورت دے دیتے, کہنے لگے کہ سارا قصور بازار پھیرا ہے. کیا پورا بازار پھیرا اور بڑی بڑی دکانوں پہ گیا ہوں. انہوں نے تھانوں کے تھان میں رکھے تھے اور جناب جوتے دیکھے ہیں. بولو, میں نے اشارہ کیا ہے کہ میری نگاہ میں کوئی آیا نہیں, میری نگاہ میں کوئی زجا نہیں ہے. میری نگاہ نے, جب میری نگاہ نے پسند نہیں کیا تو میں تمہاری پسند کیسے کروں. اور حدیث پاک کا لفظ کیا ہے, یہ تشریح میں کیا, میرے پاس علم نہیں ہے, انداز نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا امتی, اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, امتی, اگر یہ امتی کے لیے حکم ہے تو پھر وہ زبان نبوت نے فرمایا, فرمایا جو آپ نے لیے وہ بھائی کے لیے پسند کرے, جو آپ نے لیے وہ بھائی کے لیے. یہ مومن کی نشانی ہے, یہ مومن کی پہچان ہے, یہ مومن کی علامت ہے کہ جو آپ نے لیے پسند کرے وہ بھائی کے لیے پسند کرے. تو کہنے لگے میں نے جب پسندی کو نہیں, میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو قصور کے کسی محلے کے بندے کی بات ہوگی نا, کسی مولوی کی بات ہوگی, کسی ذمہ دار کی بات ہوگی, کسی جناب سرکاری ملازم پرائیویٹ کوئی جناب مزدور کی بات ہوگی کہ وہ بازار میں پھرا ہے, ایم اے کیا ہوگا, وکیل ہوگا, جناب وہ پروفیسر ہوگا, انجینئر ہوگا, علامہ ہوگا, وہ پورا بازار پھر کے آیا ہے. اس کی نگاہ نے وہ چیز پسند نہیں کی ہے, تو یہ تو تیری پسند ہے نا. کیا یہ تو تیری پسند ہے, تو تیری نگاہ کی طاقت اس کی طاقت میں کم کیا گیا. اگر تو پسند نہ کرے تو کہ مجھے پسند نہیں, تو جو تجھے پسند آ جائے تو پھر تو یہ بھی دعویٰ کرے. محترم, جو چیز میں پسند کر لیتا ہوں نا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. جو رنگ میں پسند کرتا ہوں نا وہ کوئی رد, یہ بھی کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں, یہ لوگ بھی کئی دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کہاں تیری پسند, کہاں داتا صاحب کی پسند, کہاں حضور غوث اعظم کی پسند, کہاں تبا تابی اور تابی کی پسند, کہاں صحابی کی پسند, کہاں سارے نبیوں کی پسند. محترم, پھر تو یہ بھی دعویٰ کرے کہ جس کو میں پسند کر لوں اسے کوئی رد نہ کرے, تو پھر جس کو رب مخلوق میں سے چن کر ولیدونہ میں فائد کر دے, کائنات میں اسے رد کون کر سکتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ ولی ہے جس کو رب نے اپنی نگاہ میں پسند کیا ہے. تو جس کو رب پسند کرتا ہے پھر اسے ایسا رنگ دیتا ہے, ایسا رنگ دیتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے, قیامت تک تذکرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا اللہ. اس لیے میں ایک بات کر رہا تھا کہ باب مدینہ نے فرمایا, باب مدینہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی مرتبہ قدر ہوتی ہے ہر چیز کی, تیسری بار نہیں ہوئی, یا آنے سے پہلے یا جانے کے بعد. آنے سے پہلے مثلا وہ
خلیفہ صاحب سے بات شروع کی، پھر کافی آگے چلا گیا. خلیفہ صاحب نے اپنی شیخ کے بارے میں حیات ہے، زندہ ہے، چلو صاحبزادہ صاحب کے بارے میں بڑی تعریف کی، لیکن قصور میں یہ پہلی مرتبہ آ رہے تھے. کیا قصور میں ان کی آمد پہلی مرتبہ تھی. انہوں نے اس طرح انداز میں بیان کیا کہ جتنے لوگ سننے والے تھے نا، اب ان کی دلوں میں تڑپ پیدا ہوا کہ ہائے کب آئیں اور ان کی زیارت کریں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں قدر. اب اس قدر کا نام ہے آنے سے پہلے. جب وہ آ گئے پھر ان کو حسن اخلاق دیکھا، ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، ان کا سلام دیکھا، ان کا فیض دیکھا تو بندوں کو سرور ملا. بلکہ یہاں تک کہ جب کہ چہرے کو دیکھا ہر بندے کے دل کو لطف ملا، بہت لطف سرور آیا. تو جب وہ گئے تو جہاں بھی بیٹھے تھے صاحب کہ آپ یار جب دیکھا تھا بڑا سرور ہے. اب وہ چلے گئے ہیں. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو کہتے ہیں قدر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر. یا آنے سے پہلے یا جانے کے بعد. اور حقیقت ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے. زندگی کی صحت اس تندرستی کی قدر ہوگی جب بیماری آتی ہے، اور زندگی کی قدر ہوگی جب سلیقوں کے نیچے جائیں گے. جب سلیقوں کے نیچے جائیں گے تو کیا اگر آج پانچواں سالانہ اس پروگرام پر اگر آج ہم فیصلہ کر کے اٹھے کہ ہم نے قیامت کو اٹھنا کن کے ساتھ اور رب کا حکم کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یار مجھے یہ بتاؤ آج قصور کے رہنے والوں، کوئی کائنات میں اس سے بڑی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی خوشخبری دے سکتا ہے؟ تو جو زبان نبوت نے گارنٹی اور ضمانت اور خوشخبری دی ہے وہ حق ہے یا نہیں؟ تو پھر جو فرمایا وہ ہوگا. تو پھر تیاری کرو، آج فیصلہ کر کے اٹھے، پھر تلاش کریں، پھر ڈھونڈیں، پھر دائیں باؤں کو چھوڑ دو، پھر تلاش ان کو کریں جو رب کی نگاہ میں آ گئے ہیں. تو جو رب کی نگاہ میں آ گئے ہیں وہ آج نہیں ہے، وہ بروز قیامت کو بھی ہوں گے. سبحان اللہ. وہ بروز قیامت کو بھی رب کی نگاہ میں ہوں گے. تو جو رب کی نگاہ میں ادھر ادھر ہوں گے وہ قیامت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارا نبی کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ تمہاری دنیا میں محبت ہوگی قیامت کو تمہیں اسی کا ساتھ ملے گی. پھر ہم آج فیصلہ کریں کہ ہم نے کن کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے. اب یہ بات ہوگی. اب اگلی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہاں میں پہلے وہاں میرے فضل ربی پہ ایک بات کر لوں. حضرت صاحب آپ نے یہ سارا واقعہ تو سنا ہے. اہل علم بیٹھی ماشاءاللہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پروگرام میں بیٹھے تھے، محفل سجا کے چیت لگا کر بیٹھی ہوئے تھے، تو تخت بلقیس میں منگوانا تھا. تو بڑی مخلوق بیٹھی. اب اللہ کے پیغمبر نے عوام سے پوچھا ہے تو جو عوام بیٹھی ان کا علم زیادہ ہے یا جو پوچھنے والے کا علم زیادہ ہے؟ پوچھنے والے کا علم طاقت پتہ نہیں یہ راز کیا ہے، میرے پاس علم نہیں ہے اس کو راز کو کیسے کھولنا. آپ نے فرمایا ہاں جی تقریباً میرے خیال میں جو میں نے پڑھا نا 2000 میل کی مسافت پر کوئی عام اس کسی کی تحقیق اوپر میں نے اتنا پڑھا ہے کہ 2000 میل کا فاصلہ. کتنا؟ 2000 میل کے فاصلے پر تخت تھا. آپ نے فرمایا وہ آ رہی ہیں ان کے آنے سے پہلے. تو پھر ایک بڑا طاقتور جن بول اٹھا کہنے لگے جی اے اللہ کے پیغمبر میں لاتا ہوں. کیا؟ میں لاتا ہوں. آپ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگے جی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے. مجلس کی تو کیا مجلس کے برخاست ہونے کی کوئی مدت تھی؟ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. جس طرح مجھے آج حضرت صاحب نے فرمایا کہ آج کا فیصلہ ہے کہ 8 بجے آپ کو میک ملنا ہے. آج کی 5ویں سالانہ پروگرام کا فیصلہ ہے کہ نعت خوانی سارا کچھ پہلے ہو چکا ہے اور آپ کو بیک 8 بجے دے دیا جائے.
میں کہا آج تو نہیں ہوگا، آگے ہو سکتا. دیر رات پروگراموں میں جا کر کے دیکھ لیا ہے کہ جو نظام ہے انہیں کو لچک آئی جاتی ہے نہیں آتی، انہیں کو لچک آئی جاتی ہے. پاکستان ہے نا، پریشان ہو گئی. میں صرف پاکستان کا نام لیا ہے، محبت میں نام لیا. میں بھی پاکستانی ہوں کہ نہیں، اور پنجابی ہوں. تم قصور یا ہم لاہوری، فرق نہیں. تو رہے تو ساتھ ساتھ مل گئے. آپ تو لاہور اور قصور ویسے ہی مل گئے، آپ کو مبارک ہو، ویسے ہی مل گئے کہ نہیں. اب گھر بیٹھی فیض آ رہا ہے. میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں مسجد کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. کہنے لگے نہیں یار دیر لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی؟ دیر لگ جائے گی. کہنے لگے ہم نے کوئی اور. پھر بلی بولیا، ایک بلی بولیا، بلی اٹھا کہتا جی اللہ کے پیغمبر کہ مجھے موقع دیا جائے. ہاں وہ موقع دیتا تھا. کتنی دیر میں؟ انہوں نے جی بس اتنی دیر لگی، اتنی دیر لگی. میں حیران ہوں کہ اگر یہ حضرت صاحب میرے پاس بیٹھے نا، ان کو کہوں کہ یہ ہاتھ نے میری آنکھ اب بالکل قریب ہے، نہیں کرے تو لا، میں کہ نہیں لا سکوں. اگر اس سے پہلے میں اجازت آپ سے اجازت میں بات کروں، الزہد ایک کتاب ہے امام محمد بن احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی، الزہد. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اس وہ نہ ان کے ہاتھ لگنے سے، کیونکہ یہ بھی ایک امام خطیب ہے، علامہ ہیں، بہت بڑے علم ہیں کہ نہیں. تو جو علماء ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ نہیں. وہ حکومتی سطح میں، حکومتی نظر، حکومت والوں کی نظر میں نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ تو یہ جب امام یا خطیب آ کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس طاقت نہیں، سبحان اللہ نہیں ہے. تو میں ایک بات اللہ والوں کی اجازت سے کرنے لگا ہوں. آپ تو میرے نال ہیں نا، آپ کو جائے نا، آپ تو میرے سنے ہیں نا کہ میں تھا تو بھی کام ہوا، لیکن اللہ والوں کی اجازت نہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا چند دنوں کے لیے نا غائب ہو گئے. کیا ہو گیا؟ غائب ہو گئے. تو جو محبت والے ہوتے ہیں نا، اشتیاق طلب والے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، گزارا. اگر جملہ ایک اور کہہ دوں صحیح رہے گا، ہو جائے تو، لگ جائے تو، بس اتنی بات. تو دعا کرو کہ جو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس میں لگ جائے، جڑ جائیں، نتھی ہو جائے. پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. پھر جب موت کا وقت آئے تو پھر کلمہ بھی نصیب ہوگا. پر لگے صحیح، جڑ جائیں، کسی کے ہو جائیں، انتخاب کر کے اٹھیں، خالی نہ رہے. جو کسی سے نہیں جڑا ہوا وہ آج جڑ کے جائے، وہ آج جڑ کے جائے. تو جو جڑ گیا پھر جڑنے کے بعد فکر نہ کرے کہ میں جس سے جڑا ہوا کیا ہے. جس سے رب نے جوڑ دیا وہ کچھ تو ہے نا. کیا ہو گیا میاں؟ وہ کچھ تو ہے. میں ایک بات کر رہا تھا، چند دنوں کے لیے وہ کیا ہو گئے؟ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو ہماری جو تو ماننے والے وہ بڑی بےتاب ہو گئے. بےتاب جانتے نا، بےتابی. وہ تلاش کرتے 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 سمندر کے کنارے جا پہنچے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے پانی پہ چل رہے تھے. تو آپ عام اس لیے سے سمندر دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ اس کی لہریں کتنی ہیں، اس کی موجیں اللہ ماں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اور ہماری عمریں کرنے والے سارے جدے پہنچے ہوئے. میں کتنے کیسے کہ جدے سیر کر گئے ہیں، میں کی ویکھن گیا، میں کہ سمندر، میں کہ کراچی ویکھنا. یہ تمہیں کرنا ہے کہ سمندر ویکھنا ہے؟ قاری صاحب بڑی دعوتیں ہوتی ہیں ہماری. میں کہا جتنی دعوتیں ہمارے کرنے والے بڑے بہت زیادہ ہیں، لیکن دعوتوں میں جاتی ہیں. یار زیادہ وقت سرکار کی بارگاہ میں لگاؤ. اور آج ٹریول ایجنسی والا وہ کامیاب ہے جو زیادہ زیارتیں کروائے. عبادت کا نام نہ لے، نہ جو عبادت زیادہ کروائے گا نا ان دی گالی کو نہیں کرتا. تو جڑا زیارتہ کروائی جاوے بھاویں ایتھے سرکار بیٹھے
ایتھے سرکار چلے سی ایتھے سرکار کھاتا اوہ میں وہاں میں کوئی تو نہیں بیٹھا سارے لگ کہتے گئی گئی کیا بات ہے کیا میں واپسی کسونا سرکار پہ میں زیارتہ کی کوئی زیارتہ کہیے زیارتہ ہی بالکل ٹھیک ہے میں ایک بات کر لوں نہیں ایتھے سے سرکار بیٹھے نے گھنٹے واسطے پوری زندگی جو ایتھے بیٹھے نے 5 منٹ واسطے ایتھے غزوے تو واپسی آکے سے درخت تھلے تھوڑے آرام کی اتے دعا کی تھی ایتھے 5 منٹ اتے گھنٹہ اتے 2 گھنٹے ایتھے ادھا دن جتے سرکار مستقل ہی رہ رہے میری سمجھ تو بالا تھا میری سمجھ سے بالا تھا رہے کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام مستقل جلوہ فروز ہے اگر مسجد نبی شریف میں ایک لمحہ 50,000 لمحوں کے برابر ہے ایک لمحہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارنا وہ فقط زیارت محبت ہے لگن ہے وہ لگن تیری ہے ادھر 50,000 کا وعدہ نبی ادھر 50,000 کا وعدہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کا ہے فرمایا تو میری محبت میں ادھر میرے قریب میری مسجد نبی شریف میں میری محبت میں ایک سانس بھی لے گا نا تو تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے میری محبت میں 50,000 نہیں آگے چلے امام مالک علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق 8 لاکھ امام مالک علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق 8 لاکھ مکہ میں 1 لاکھ اور مسجد نبی شریف میں کتنے اگر ایک بندہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ پڑھنے پر اپنی امتی کی خاطر 8 لاکھ مرتبہ مسکراتے ہیں خلیفہ صاحب نے ٹریول ایجنسی بنا دی میں سب خلیفہ صاحب کنیاں زیارتہ کرو سے انہیں کو جو تھی ایک اشراق پڑھو نا 50,000 اشراق 50,000 مقبول حج عمرہ دی انہیں کہ یہ عبادت نہیں ہوتی سر تھک دے سب زیارتہ کروائی قصور والوں یہ بھی ایک دوران گفتگو جملہ میرے منہ سے نکلا ہے پتہ نہیں آپ کا اس کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا آئیے یہ کہاں حدیث علیہ السلام گئے تھے تو اس کی تو لہریں بڑی بڑی عجیب ہے اس کے اوپر چل رہے تو قریب آ گیا واری صاحب ایک واری کہتا ہے حضرت صاحب اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے نبی میرا بھی دل کرتا ہے صاحب میں یہ اچانک میں منہ میں اس کی بات آ گئی ہے وہ حضرت صاحب کے ہاتھ کیونکہ طاقت تو سارے کو رہی ہے دعوت وہ ساری کر رہے ہیں کہنا میرا بھی دل کرتا ہے فرمایا آ جا تو پانی کی فطرت کیا ہے کیونکہ کلو شین یرجو الی اصلہ ہر چیز اپنی فطرت پہ جاتی ہے تو پانی کی جو فطرت ہے وہ کیا کہتی ہے تو جب اس نے قدم رکھا تو اس لیے قربان جاؤں باب مدینہ سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدم رکھنے سے پہلے اس کی گہرائی دیکھیں کیا قدم دونوں قدم نہیں رکھنے پہلے ایک قدم رکھ کے نا پہلے دیکھ لے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے سبزادہ صاحب حقیقت یہاں بہت خاص بات کی اللہ دیکھیں حضرت صاحب جی اللہ تعالیٰ زندگی نبی کی حیثیت میں عطا فرمائے ان کا یہ سالانہ پروگرام چلتا رہے اور لوگوں کو یہاں سے پیغام ملتا رہے اصلاح ہوتی رہے تربیت ہوتی رہے بزرگوں کی اس منانے کا سب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تیار ہو کے آئے دیکھیں آج جب میں اپنے ہاتھ سے پھینکنے لگا کوئی مشکل ہوئی بولو تو مشکل ہوئی بڑی آسانی سے ہے میرے آقا ابنا حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ پتھر کو سمندر میں پھینکنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، نیچے سمندر اور میرے ہاتھ سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی کاوش نہیں کرنی پڑی، کوئی جہاد نہیں کرنا پڑا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت علی فرماتے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ پتھر کو ایسے پھینکنا سمندر میں بہت آسان ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ اس کی گہرائی کیا، اس کی یہ کیوں فرمایا؟ قربان جاؤں باب مدینہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے ایسا ہیرا دیا اپنے آقا علیہ السلام کی امت کو یا اپنے امتی بھائیوں کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، جڑنے کے لیے، قربت کے لیے، پیار کے لیے، خدمت کے لیے، خیر خائی کے لیے، کیا خاص ہیرا دیا ہے۔ فرمایا پتھر کا پھینکنا سمندر میں مشکل نہیں ہے، لیکن تجھے گہرائی کا پتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف دینا اسی طرح آسان ہے، لیکن جو تیری تکلیف سے جو تیرے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے اس کی گہرائی کا تجھے نہیں پتا ہے، اس کی گہرائی کا رب کو پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے زبان سے نہ کوئی جملہ نہ کوئی کلمہ ایسا نکالنے ہی نہیں ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جتنے ولی ہیں، کسی ولی کی زبان سے جملہ نکل سکتا ہی نہیں ہے کہ جس سے بندے کے دل ٹوٹ۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جو رب کا محبوب بندہ بن گیا ہے، جو ولیت چودہ پر فائز ہے، جن کی ادائیں میرے آقا کی اداؤں کے مطابق ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں گناہگار آدمی اتنا سا طالب علم اس کی زبان سے